السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کے متعلق سوال کیا گیا کہ آغا جی اسم اعظم کون سی آیات میں ہے؟ اور سند کے لحاظ سے اگر حدیث مطہرہ میں بھی اسم اعظم کے متعلق کوئی حدیث آئی ہو تو اس کا بھی ریفرنس بیان کیجیے گا۔ بینوا و توجروا، یعنی سوال یہ ہوا کہ الجواب اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم اور دعائیں۔ حدیث شریف میں یاد رکھیے پہلے کتاب الاذکار، کتاب الاذکار وہ امام جزری کا ہو یا امام قحطانی کا ہو یا امام جلال الدین سیوطی کا ہو یا امام ابن سنی کا ہو عمل الیوم واللیل، یا امام نسائی کا ہو، یا ذخیرہ احادیث میں جو کتاب الاذکار ہے، تو کوشش کروں گا کہ جتنے مجھ سے ہو سکے وہ ریفرنسز آپ لوگوں کے سامنے رکھ لوں۔ سب سے پہلے اسم اعظم اور دعا کی قبولیت اور اس کے اثر کے بیان میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھی اللہ سے سوال کیا جائے اسم اعظم سے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ وہ آیات کریمہ ہے، دعا یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، انبیاء سورہ انبیاء رکوع 6 مستدرک للحاکم۔ تو مصائب، مشکلات اور قرض سے نجات کے لیے، قرب خداوندی کے لیے بھی، مستجاب الدعوات ہونے کے لیے بھی بزرگان دین صوفیہ کرام نے یہ مختلف دعائیں پڑھی ہیں اور اپنے اعمال میں جو اعمال مسنون ہے اس میں شامل کیے ہیں۔ تو امام جزری نے جو کتاب لکھی ہے حصن یاسین میں، اور اس کا شرح لکھا ہے مختصر مولانا بیضا حواشی و فوائد مولانا محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ رحمان۔ تو یہ آیات کریمہ کی نیچے وہ لکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے سلسلہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر اور جمعہ کی ساعت اجابت کو متعین نہیں فرمایا، اسی طرح اسم اعظم کو بھی متعین نہیں فرمایا، تاکہ دعا کرنے والے اپنی حاجتوں ضرورتوں کی بنا پر اسم اعظم کی جستجو میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ ناموں سے دعا مانگے، اور اسی طرح اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعریف، حمد و ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرے کہ یہی سب سے بڑی عبادت ہے، اور امید ہے کہ اسی وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور شفقت ہے کہ وہ ان حکمتوں و تدبیروں سے اپنے بندوں سے زیادہ عبادت کرا کے انہیں دنیا اور آخرت میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم والی آیات اور دعائیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ سورہ بقرہ 163 2. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورہ ال عمران 2:1-3. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور نمبر 4 احادیث بھی کوٹ کر لیتا ہوں. وعنت الوجوہ للحی القیوم. 5واں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1496. جامع ترمذی حدیث نمبر 3478. وسنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3155. دوم البقرہ 255. وطواہا 111-20. والمستدرک للحاکم 506-1. ایک سے مراد ایک جلد. اور حدیث 1866. اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. تو 6. اور دوسری حدیث ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اچھا، یہ جو قرآنی آیات ہے 1 2 وَإِلَٰهُكُمْ الف لام میم اللہ وعنت الوجوہ او لا الہ الا انت، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے آیات ربانی ہیں، آیات کریمہ ہیں. اور یہ 3 جو ہے اللہم انی اسألک یا اللہ یہ حدیث ہے. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یہ بھی حدیث ہے. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک یہ بھی حدیث ہے. اس کا ریفرنس سورہ انبیاء 87-12 جامع الترمذی الدعوات باب پی دعوت ذنون حدیث 3505. والمستدرک للحاکم 505-506 جلد 1. یقین اور توجہ سے یہ دعا پڑھتے رہنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے. سورہ انبیاء 88-21. اور سنن نسائی السہو باب الدعا بعد الذکر حدیث 1302. ومسند احمد 338 4 سے مطلب جلد. 4 سے مطلب جلد. اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کی میں جو آیات آئی ہیں اس کا بھی بتایا، اور جو ریفرنس احادیث میں آئی ہیں ان کا بھی بتایا. اور تقریباً تمام کتاب الاذکار جتنے بھی محدثین نے، علماء نے، مشائخ خزام نے لکھی ہیں تو یہی دعائیں لائی ہیں. امام جزری نے بھی یہی آیات کریمہ، وہ بھی میں برکت کے لیے پڑھتا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انی اسألک بانک
انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان والمنان بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام. اور اس کے بعد یا حی یا قیوم بھی ذکر کیا ہے. یعنی بعض روایتوں میں بجائے یا ذی الجلال والاکرام کی یا حی یا قیوم بھی آیا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور امام جزری نے اسم اعظم ایک حدیث لایا ہے حسن حسین میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ان 3 صورتوں میں ہے: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ. مستدرک حاکم عن ابی امامہ. تو قاسم بن عبد الرحمن جو بڑے محدث تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب تمام ذخیرہ احادیث کو، اذکار کو کنگالا، تلاش کیا تو مجھے الحی القیوم اس کو میں نے اسم اعظم پایا. اور امام محمد بن محمد الجزری الشافعی یعنی حسن حسین کے مصنف امام جزری امام محمد بن محمد الجزری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنے تصنیف میں کہ میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے، تاکہ سب حدیثیں موافق و مطابق ہو جائیں. اور اس لیے بھی کہ واحدی کی کتاب الدعا کی حدیث جو یونس بن عبد الاعلیٰ سے مروی ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے واللہ عالم. اور نیز یہ صاحب فرماتے ہیں کہ قاسم عبد الرحمن کے بیٹے شام کے رہنے والے تابعی ہیں اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابل اعتماد شاگرد ہیں. تو احادیث شریف میں اور قرآن کریم فرقان حمید میں اور احادیث شریف میں یہ احادیث میں جتنے بھی محدثین نے حدیثوں کو ذخیرہ حدیث میں اکٹھا کیا یا علماء نے کتاب نے لکھی اور ان کی تالیفوں میں تو تقریباً یہی احادیث آپ کو ملیں گے اسم اعظم کی ضمن میں. بعض حدیثوں میں یا ذی الجلال والاکرام آیا ہے، یا ارحم الراحمین بھی آیا ہے. یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین بھی آیا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو عبرانی فی الکبیر و فی الاوسط تو یہ حدیث اس میں آیا ہے. اور یا ذی الجلال والاکرام کا ریفرنس ترمذی عن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یا ارحم الراحمین حدیث کے راوی ہیں حاکم عن ابن ابی امامہ، اور اسی حدیث کے راوی بھی ہیں حاکم عن انس. تو چوتھی جو حوالہ ہے وہ ترمذی حاکم عن انس. تو یہ تمام ریفرنسز کے ساتھ یہ اسم اعظم کی تحقیق ہے جو علماء نے کی ہے. اب میری رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ پڑھوں یہ پڑھوں یہ پڑھوں تو بہتر بات یہ ہے کہ ان تمام اذکاروں کو اکٹھا کیا جائے، ان تمام اذکاروں کو اکٹھا کیا جائے اور یہ تمام اذکار اپنے مسنون اعمال میں دعاؤں میں شامل کرے. اور دوسری جو حدیث میں یہ 3 صورتیں آئی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ، مستدرک حاکم عن ابی امامہ، تو مصائب کے لیے، مشکلات کے لیے، تنگ دستی کے لیے، مفلسی کے لیے، جتنے بھی مشکلات ہیں تمام مشکلات کا حل دے رہا ہوں. یہی 3 صورتیں 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بعد برابر پڑھیں حاجت کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے
مانگتے رہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت کی جائے، سورہ آل عمران کے بعد سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں اپنے حاجات کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنی حاجات کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں کہ یا اللہ اپنی قدرت سے قرآن مجید فرقان حمید، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے، یعنی سورہ بقرہ کے وسیلے سے، سورہ آل عمران کے وسیلے سے، سورہ طٰہٰ کے وسیلے سے جو میرے مشکل، میرے تکلیف، تنگ دستی، مفلسی بیماری جو میرے لیے پہاڑ کی مانند بنی ہوئی ہے، یا اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ اسی طریقے سے اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ حاجت روائی کرے گا۔ اللہ ہی ہے حاجت روا، اللہ ہی داتا، اللہ ہی غریب نواز، اللہ ہی مشکل کشا، اور اللہ ہی کے پاس اپنے حاجتوں کو لے جائیں، اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی سے مانگے، اور اللہ ہی کے پاس اپنے حاجتوں کو لے جائیں، اللہ کے پاس پیش کریں۔ اور جتنے بھی آپ کے تصور میں ہیں مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائش، تو پڑھنے میں، دعا کرنے میں وہ اپنے تصور میں رکھیں، خلوص کے ساتھ، ذوق شوق اور خضوع کے ساتھ رونے والا شکل بنائیں، عجز انکساری والا، اور نہایت عاجزی سے، انکساری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ سر بسجود ہو کر پھر کشکول پہ لائیں اور اللہ کے حضور میں التجا کریں اپنے مشکلات کے لیے، اپنے مصائب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، قرآن کریم کی اس تلاوت سے، سورہ بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ، اس کے صدقے سے مشکل کتنے بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ آزمائش سے آپ لوگوں کو نجات ملے گا، مقدمات سے نجات ملے گا، تنگ دستی ختم ہوگی، مفلسی ختم ہوگی، بیماریاں ختم ہوگی، لاعلاج امراض کے لیے۔ تو 3 سورتوں پر کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ کا 1 گھنٹہ لگے گا، بقایا 23 گھنٹے تو آپ فارغ ہیں۔ تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ، یہ حاجات کے لیے ضرور اس پہ عمل کیجئے گا۔ بقایا جتنے بھی میں نے کوٹ کیے یہ تمام احادیث مطہرہ میں آئے ہیں، اس سے ایک سلیبس بنائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان اسماء کے ذریعے جو اسم اعظم ہیں، حدیث میں بھی آئے ہیں، تو ان کے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہے، گناہوں کی معافی چاہے، حل المشکلات کے لیے اللہ سے مانگتے رہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔